بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور رمضان پاک کے آخری عشرے کی فیوز و برکات آپ سمیٹ رہے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اپنے اوپر کامیابی کا یقین ہونا۔ یہ یقین ہونا کہ کامیابی کے پیچھے جو واحد شخصیت ہے وہ آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات۔ ہم نے اب اس بات پہ آج بات کرنی ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص کامیابی حاصل کر لیتا ہے اسے اور دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ بہترین کام اس کو جو سپورٹنگ کام ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کے اوپر کامیابی کا ایک لیبل لگا لیتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے تو کامیابی بڑھ کر اس کا قدم چومتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ناکام لوگوں کے پیچھے بھی جو بیرونی عوامل ہیں وہ بالکل مائنر ہوتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی اپنی ذات اس کو ناکام کرتی ہے۔ ناکام شخص کے پیچھے اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ آج ایک کہانی بیان کرتے ہیں جس میں یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کامیابی کا انحصار کس چیز کے اوپر ہے۔ ایک مشہور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز باری باری صبح اپنے کام پر پہنچتے ہیں، آفس میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک گیٹ کے اوپر نوٹس لگا دیکھتے ہیں۔ نوٹس کی تحریر بڑی عجیب ہوتی ہے اور وہ جو بھی تحریر پڑھتا جاتا ہے وہ افسردگی میں چلا جاتا ہے۔ اس کی تحریر یوں تھی کہ اس ادارے اور آپ کی کامیابی کے راہ میں جو رکاوٹ تھا شخص، اس کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ بات دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ اس ادارے اور آپ کی کامیابی کے راستے میں جو رکاوٹ شخصیت تھی آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ پہلے تو یہ نوٹس پڑھ کر پریشان ہوتے اور پھر ساتھ ہی وہ غمگین ہو جاتے کہ آج ہمارا ایک ساتھی ہم سے مستقل جدا ہو گیا، اور پھر وہ تیزی سے کانفرنس روم کی طرف جاتے، پتہ کریں دیکھیں کون فوت ہوا ہے۔ کانفرنس روم میں تمام کے تمام جو ورکرز تھے وہ جمع ہو گئے اور اچھا خاصا رش پڑ گیا، اور ہر بندہ متجسس تھا کہ یہ سامنے چارپائی کے اوپر سفید چادر کے نیچے پڑا شخص کون ہے۔ تجسس تھا کہ دیکھیں کہ یہ میری جو کامیابی کے راستے میں رکاوٹ تھا وہ کون شخص تھا۔ اس کے بعد لائن بنوائی گئی اور باری باری اس شخص کے دیدار کے لیے لوگوں کو بھیجا جانے لگا، اور جب پہلا شخص گیا اس نے چادر ہٹائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں کوئی شخص نہیں تھا بلکہ ایک کادا دم آئینہ تھا، اور اس آئینے میں اس شخص نے اپنی شکل دیکھی اور اس کے اوپر تحریر تھا، اور آپ کی ناکامی کے پیچھے آپ ہی وجہ ہیں۔ وہ شخص وہ چادر اوپر ڈالتا اور سر نیچے کیے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا، اور پھر اگلے چند گھنٹے ہر ورکر اس طریقے سے جاتا، چادر اٹھاتا، اپنا چہرہ اور اپنی شکل دیکھتا، اور وہ لائن کہ آپ کی ناکامی کا مین وجہ آپ خود ہیں وہ پڑھتا اور سر جھکا کر نکل جاتا۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا ایک سبق تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سبق تھا ان ورکرز کے لیے جو اپنی کامیابی کا ان کو زیادہ ادراک نہیں تھا، ان کو اس ناکامی کی وجوہات کا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر ناکامیوں کا بوجھ ڈال دیتے تھے اور کامیابی تھوڑی بہت جو ملتی تھی اس کا کریڈٹ خود لے لیتے تھے۔ جناب والا، آپ کی کامیابی کا انحصار آپ کے باس کی تبدیلی نہیں ہے، آپ کی کامیابی کا انحصار آپ کی ادارے کی تبدیلی نہیں ہے، آپ کی کامیابی کا انحصار آپ کی فیملی کی تبدیلی میں نہیں ہے، آپ کی کامیابی کا انحصار
سسٹم کی تبدیلی میں نہیں ہے. آپ کی کامیابی کا انحصار ملک کی سربراہ کی تبدیلی میں نہیں ہے. آپ کی کامیابی کا انحصار صرف اور صرف آپ کی ذات ہے، اور آپ کی ذات میں جب کوئی تبدیلی آئے گی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. بعض اوقات آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اتنا اعتبار نہیں ہوتا، آپ زیادہ اپنی صلاحیتوں کو جانتے نہیں ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کر لیں اور پین اور کاپی اٹھا کر بیٹھ جائیں اور اپنی جو بھی آپ کی عمر ہے اس عمر تک جو بھی آپ کی چھوٹی سے چھوٹی آپ کی اسپیشلٹی ہے، آپ کی صلاحیت ہے، اگر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں تو میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ گھنٹوں لگ جائیں گے، آپ کی لسٹ مکمل نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو قدرت نے ایک ناکام شخص بنا کے بھیجا اس دنیا میں؟ نہیں، آپ کے پیچھے بھی کامیابی کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے، لیکن اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے سے آپ گھبراتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر کام ممکن ہے، دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہیں گے تو وہ کام نہیں ہو سکتا. اپنا تجزیہ کریں اور آپ کی ناکامی کی وجہ جو آپ کی ذات کے اندر ہے اس کو تلاش کریں. وہ ایک سے زیادہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ان وجوہات کو تلاش کرنے کے بعد ان کو آہستہ آہستہ آپ ختم کرتے چلے جائیں اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے چند دن، جیسے یہ ابھی ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہیں، جب زندگی معمول کے اوپر آ جائے گی تو ہم میں سے بہت سارے اشخاص جو ہے کامیابی کی طرف تیزی سے جائیں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی ذات کو پہلے پہچانیں. زندگی میں جب بھی کوئی کام بڑا آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی صلاحیتوں کو بار بار ذہن میں دہرائیں. فرض کریں ایک کھلاڑی ہے، وہ رنگ میں اترتا ہے اور اس کے ذہن میں کہیں آ جاتا ہے کہ یہ سامنے قوی عقل شخص جو ہے، میں اس سے آج نہیں جیت پاؤں گا. تو چاہے وہ جتنا پھرتی دکھائے، جتنی محنت دکھائے، جتنی تیزی دکھائے، وہ ناکام ہو جائے گا. لیکن اگر وہ شخص کہے کہ میرے سامنے چاہے اس سے بھی زیادہ مضبوط شخص آ جائے، میں نے آج جیتنا ہی جیتنا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، تو یقین جانیے کامیاب ہو جائیں گے. مجھے تاریخ کے ایک واقعے سے بہت بڑی جو ہے موٹیویشن ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے، اور وہ واقعہ طارق بن زیاد کا ہے. آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیں کہ ایک کمانڈر اپنی فوج جو کہ مختصر ہے اور اس کے پاس ساز و سامان بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ جب نکلتا ہے اور کشتیاں جلانے کے بعد وہ ایک لائن بولتا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی چوائسز نہیں ہیں، آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ آپ لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے. اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، یا مر جائیں گے، یہاں سے جانے کا راستہ میں نے ختم کر دیا. یہ ہوتی ہے کامیابی کی تڑپ، آپ کی پلاننگ، آپ کا کامیابی کے اوپر اتنا بھروسہ. اسی طریقے سے مجھے ایک دوسری بات بھی بہت پسند ہے کہ جب ایک ایسے ہی حالات کے اوپر پہنچتی ہے قوم، جیسے آج کل حالات ہمارے پاس ہیں، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلاتا ہے اور ان کے سامنے تجویز پیش کرتا ہے کہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں اور ڈٹ جائیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو کلوز کر دیں. اب ان دونوں آپشن کے لیے میرے پاس آپ سے تجویز لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم قسمت پہ بات کرتے ہیں، اور ایک سکہ جیب سے نکالتا ہے اور اس کو اچھال کر
کہتا ہے کہ اگر ہیڈ آ گیا تو ہم سسٹم کو جاری رکھیں گے، اور اگر ٹیل آ گیا تو ہم اس سسٹم کو کلوز کر دیں گے۔ جب اس نے سکہ اچھالا اور نیچے آ کے گرا تو اس کے اوپر ہیڈ آیا، اور پھر تمام کے تمام جو ڈائریکٹرز تھے وہ خوشی اور جوش اور جذبے سے پھٹ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو کامیاب ہو کے دکھائیں گے۔ اور اگلے چند مہینوں میں کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے ٹاپ پر وہ کمپنی پہنچی۔ ایک شام کافی پیتے ہوئے ایک ڈائریکٹر نے پوچھا کہ جناب یہ کیسے ہوا، آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ ایک سکہ اچھالیں اور قسمت کا فیصلہ کریں؟ وہ مسکرایا اور اس نے کہا ٹھہریے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ سکہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا، اور وہ ڈائریکٹر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس کے دونوں سائیڈوں پہ ہیڈ تھا، ٹیل تھا ہی نہیں۔ بہت بڑی موٹیویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ انسان اپنی کامیابی کا اتنا دل دادا ہو جائے کہ اس کو ناکامی کا آپشن ہی ختم کرنا پڑے، تو تب انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس اب یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھ لینی چاہیے کہ منزل تک پہنچنے کے راستے میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ ہم اپنی ذات میں سے اگر ناکامی کا خوف نکال کر پھینک دیں تو یقین جانیے کامیابی بڑھ کر آپ کا قدم چومے گی۔ جناب والا، اپنی ذات پہ یقین کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کا خوف ہے۔ آپ کو ہر وقت یہ خوف ستائے رکھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، میرے ساتھ اگر یہ الٹ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، میرے پاس یہ پیسے انویسٹ کر رہا ہوں یہ اگر ختم ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی وہ زنجیر بن جاتا ہے جو اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ اس کی بھی بہت زبردست مثال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی جب سرکس وغیرہ میں آپ جا کے دیکھتے ہیں یا چڑیا گھر میں، تو اتنا کھلا میدان ہونے کے باوجود ہاتھی کے پاؤں میں ایک ہلکی سی زنجیر ہوتی ہے، اور وہ پاؤں اٹھا کر پھر وہیں پہ رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اور میں تجزیہ کریں اور دیکھیں تو ہم بہت فیل کر سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہلکا سا جھٹکا دے تو وہ چھوٹی سی زنجیر جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہلکی سی زنجیر کے سہارے سارا دن بندھا رہتا۔ جناب والا، ہم اگر کامیاب لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کامیاب لوگوں میں بہت ساری دوسری خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی ذات کے اوپر یقین کی دولت وافر مقدار میں ملتی ہے، اور ان کو اتنا یقین ہوتا ہے اپنی کامیابی کا کہ بعض اوقات اس کے حلقہ احباب اس کو پاگل تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں، لیکن وہی دوست اس کو چند مہینے چند سالوں کے بعد پھولوں کے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں اور ان کو مٹھائیاں کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس شخص کی ہمت تھی، اس شخص کی اپنی ذات پہ یقین تھا، اور جہد مسلسل تھی کہ وہ اپنی کامیابی کی طرف چلتا گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو کامیابی کی طرف جاتے ہوئے اپنی ذات پہ یقین کا اس حد تک جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، اس یقین کو پختہ کرنا ہے کہ اگر دائیں بائیں سے کچھ چیزیں آپ کو انٹرپٹ کرتی ہیں اور اپنے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی نظر میں صرف اور صرف اس منزل کا تصور رکھنا ہے، تو انشاءاللہ وہ کامیابی آپ کو مل کر رہے گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طریقے سے ساتھ لگا گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بات کو سن کر ان میں بھی کامیابی کی تڑپ آ جائے، اور اپنے کمنٹس لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ مجھے کس موضوع پہ اگلی ویڈیو بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔